اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علتوں اور معلولات میں دور و تسلسل باطل ہوتا ہے۔ ان دونوں کے بطلان کی ایک تعبیر تو ایک جامع عبارت سے ممکن ہے، اور وہ یہ ہے کہ علت ہونے اور معلول ہونے کا عروض اس طرح لامحدود طور پر نہیں بڑھ سکتا کہ ہر وہ چیز جس کو علت ہونا عارض ہو اس کو معلول ہونا بھی عارض ہو۔ اگر یہ معروضات اعداد میں متناہی ہوں گے تو دو ہونے کی صورت میں تو ایک مرتبے کا دور ہوگا، اور دو سے زیادہ ہونے کی صورت میں چند مراتب والا دور ہوگا۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، یعنی اگر یہ متناہی نہیں ہیں، تو پھر یہ تسلسل ہوگا۔ جہاں تک دور کا بطلان ہے تو اس وجہ سے ہے کہ وہ شے کے اپنے ہی نفس پر تقدم کو اور اپنے ہی نفس پر تأخر کو لازم کر دیتا ہے، اور یوں اپنے ہی نفس پر اس کی حاجت کو بھی، اور ان تمام کا محال ہونا ضروری ہے۔ اور جہاں تک تسلسل کے محال ہونے کا تعلق ہے تو اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ اگر علتیں اور ان کے معلولات میں کچھ ایسا تسلسل رہے کہ اس کی انتہا کسی ایسی علت محض پر نہ ہو جو کسی بھی شے کی معلول نہ ہو، تو وہاں ایک مجموعہ ہوگا جو ایسے موجود ممکنات کا مجموعہ ہوگا جس کا ہر ایک رکن ان میں سے کسی ایک رکن کا معلول ہوگا، اور یہ مجموعہ موجود بھی ہوگا اور ممکن بھی ہوگا۔ اور چونکہ یہ مجموعہ ایک موجود ممکن شے ہوگی، اس لیے اس کا مستقل موجد یا پھر تو وہ خود ہوگا، اور ظاہر ہے کہ یہ محال ہے، اور یا اس کا کوئی جز ہوگا، اور ایسا ہونا بھی محال ہے۔ اور اگر اس سلسلے سے کوئی خارجی امر ہوگا اور لا محالہ بعض اجزاء کا موجد ہوگا تو اسی پر معلولات کا یہ سلسلہ منقطع ہو سکے گا، کیونکہ ممکنات کے سلسلے سے خارج موجود تو بذات واجب ہی ہو سکتا ہے۔ اس تحریر میں ملا صدرہ وجود کی سطح پر برپا ہونے والے علت و معلول میں دور اور تسلسل کے باطل ہونے کا ذکر کر رہے ہیں، اور اس بطلان کے ذریعے ایک ایسے موجد اور ایک ایسی علت کے ہونے کا ثبوت فراہم کر رہے ہیں جو خود کسی کی معلول نہ ہو۔ مثلا اگر ایک کرسی معرض وجود میں آتی ہے تو اس کا وجود ممکن ہونے کی وجہ سے کسی علت کا معلول ہوگا، لیکن اس کی علت بھی ممکن ہو سکتی ہے اور ایسی صورت میں کسی اور علت کی محتاج ہوگی۔ یوں علت و معلول کی ایک لڑی تصور میں لائی جا سکتی ہے جس میں ہر علت اپنے سے اوپر والی علت کی معلول ہوگی۔ ملا صدرہ یہ فرما رہے ہیں کہ ایسی لڑی نہ تو کسی متناہی دور کی صورت میں ہو سکتی ہے اور نہ ہی کسی لامتناہی تسلسل کی شکل میں۔ جیسا سامنے شکل سے واضح ہے، متناہی دور کی صورت میں شے خود اپنی ہی ذات پر مقدم بھی ہو جائے گی اور خود اپنی ہی ذات سے متاخر بھی، یعنی علت و معلول کی اس لڑی میں ہر رکن خود اپنی ذات سے پہلے بھی ہوگا اور خود ہی اپنی ذات سے پیچھے بھی ہوگا، اور یہ کہ خود شے اپنی ہی ذات کی محتاج ہو جائے گی، اور ان سب کا محال ہونا بالکل واضح ہے۔ علت و معلول کی یہ لڑی اگر لامتناہی تسلسل کے طور پر ہوگی تو اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ یہ سلسلہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، اور ایسا ہونا بھی محال ہے، کیونکہ اگر ہم علت و معلول کے اس طرح کے سلسلے کو ایک مجموعے کے طور پر فرض کریں تو یہ پورے کا پورا مجموعہ بھی ممکن قرار پائے گا، کیونکہ ایسی تمام ہستیاں جو خود ممکن ہوں ان کا مجموعہ بھی ممکن ہی ہوگا۔ یوں ممکن ہونے کی حیثیت سے اس مجموعے کو کسی ایسی علت کا محتاج ہونا ضروری ہو جائے گا جو اس مجموعے سے باہر ہو، یعنی ایسی علت کا جو خود کسی کی معلول نہ ہو، کیونکہ اگر وہ علت خود بھی کسی کی معلول ہوگی تو پھر وہ اسی مجموعے کا ایک رکن ہی قرار پائے گی۔ بس ایسی علت جو کسی کی معلول نہ ہو وہی ہو سکتی ہے جس کا وجود ممکن نہ ہو بلکہ واجب ہو، یعنی بذات واجب اور واجب الوجود ہو۔ گویا علت و معلول کے سلسلے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ واجب الوجود والختم ہو، جیسا اس شکل میں دکھایا گیا ہے۔ اب چونکہ کائنات میں بہت سی اشیاء ہیں اور ہر ایک کا اپنا ایک وجود ہے، جیسے کرسی کا وجود، پانی کا وجود،
ہوا کا وجود، چاند کا وجود، سورج کا وجود وغیرہ وغیرہ، تو ہر شے کا وجود علتوں کی ایک ایسی لڑی کا محتاج ہوتا ہے جو بالآخر واجب الوجود پر ختم ہو، جیسے سامنے شکل میں دکھایا گیا ہے۔ لیکن اس شکل میں ایک غلطی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس شکل سے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہر شے کے لیے ایک علیحدہ واجب الوجود ہوتا ہے، جبکہ ملا صدرہ کے مطابق واجب الوجود صرف اور صرف ایک ذات ہی ہو سکتی ہے۔ اس لیے تمام وجودات کا واجب الوجود کا معلول ہونا سامنے کی شکل زیادہ صحیح طور پر دکھا رہی ہے۔ اس واجب الوجود کو چاہے تو خدا کہہ دیا جائے، یا اللہ، یا ہندو مت کا برہما کہہ دیا جائے، یا تاؤ کہہ دیا جائے، جیسے چین کی قدیم روایت میں کہا گیا ہے۔ بہرحال یہ ایک ایسی آفاقی حقیقت ہے جس کا تقاضا ہر شے کا وجود کر رہا ہے، یعنی ہر شے اس بات کا تقاضا کر رہی ہے کہ وہ بالآخر کسی ایسی ہستی کی معلول ہے جو اپنے وجود میں واجب ہے، یعنی جسے اپنے ہونے میں کسی علت کی حاجت نہیں ہے۔ چونکہ ملا صدرہ وجود کو ایک حقیقی امر سمجھتے ہیں، اس لیے ملا صدرہ کی زیر نظر تحریر ثبوت باری تعالیٰ کی ایک حقیقی اور ٹھوس بنیاد فراہم کر رہی ہے۔ چونکہ اس طرح کی حقیقی بنیاد مغربی فلسفی ڈیکارٹ کے پیش کردہ ثبوت خدا میں مفقود ہے، اس لیے مغربی فلسفی کانٹ کو اعتراضات اٹھانے کا موقع مل گیا۔ یہ اعتراضات اصالت وجود پر مبنی ملا صدرہ کے ثبوت خدا پر وارد نہیں ہوتے۔ باقی جہاں تک درمیان کی علتوں کا تعلق ہے تو انہیں اسلامی روایت میں ملائکہ کا نام دیا گیا ہے، جو خدا کی وحدت اور مادے کی جسمانی کثرت کے درمیان واسطوں کا کام کرتے ہیں۔ المختصر یہ کہ حقیقت کا وجودی پہلو جو ایک مخفی اور غیبی پہلو ہے، اس میں علت و معلول کا ایک مخفی معاملہ کچھ یوں برپا ہے جسے سامنے کی شکل سے ظاہر کیا جا سکتا ہے۔ علت و معلول کا یہ مخفی معاملہ دراصل وجود فراہم کرنے کا اور وجود کی عطائیگی کا ایک مخفی معاملہ ہے جو خاموشی سے اس کائنات میں جاری و ساری ہے، یعنی واجب الوجود کی ذات احدی سے وجود پہلے تو علوی ملائکہ کو عطا ہوتا ہے، اور پھر یہ علوی ملائکہ اپنے سے نچلے درجے کے ملائکہ کو وجود عطا کرتے ہیں، اور بالآخر یہ نچلے درجے کے ملائکہ وجود کی عطائیگی اس جسمانی سطح تک پہنچاتے ہیں جہاں وہ مادہ انہیں قبول کرتا ہے جس میں اس قبولیت کی استعداد ہو، جیسے لکڑی کرسی کو قبول کرتی ہے۔ وجود باری تعالیٰ اسی طرح نزول کرتے ہوئے بالآخر تمام اشیاء کو بلکہ پوری کائنات کو ہر لمحہ تخلیق کرتا چلا جا رہا ہے۔ وجود کی اس نزولی حرکت کو جب ایک ذی شعور انسان اپنے سامنے موجود اشیاء کے وجود حقیقی میں دیکھتا ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ وجود باری تعالیٰ کائنات کی ہر شے میں جلوہ گر ہے۔